بنی امیہ کی سازشوں میں سے ایک سازش تھی کہ کسی طرح اہل بیت کی شان میں کوتاہی اور تقصیر کر سکیں. ہم تکفیری نہیں ہیں. حضرت ابوبکر کا جو عقد ہے بہت روشن مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوں، ہم اس کو کافر نہیں کہتے. یہ جو 9 سال، یہ جو 11 سال کی باتیں ہیں، یہ بنی امیہ کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں تاکہ نبی مکرم کی توہین کر سکیں. پروردگار عالم کے دیکھنے کا حضرت موسیٰ نے کیوں اظہار کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک افسر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کے مسئلوں کو حل کرے، لیکن وہ شخص ایسا نہیں کرتا. کہتا ہے کل آ جاؤ، کل آ جاؤ. جب وہ تنگ آ جاتا ہے تو اس سے کہتا ہے کچھ خرچہ کرواؤ، اور وہ پھر حرام کھا کر اس کا حق اسے دیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو مولا علی کے اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ثم اعلم یا مالک. اس کے بعد مولا نے فرمایا مالک جان لو انی قد وجہتک الی بلاد، میں تمہیں ان شہروں کی طرف بھیج رہا ہوں قد جرت علیہا دول، تم سے پہلے بھی وہاں حکومتیں قائم رہیں، من عدل و جور، وہ حکومتیں عدل اور جور دونوں طرح کی حکومتیں تھیں. عادل حکومتیں بھی تھیں اور ظالم حکومتیں بھی تھیں. وَأَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْ عُمُورِكَ، لوگ تمہارے کاموں کو ایسے دیکھیں گے فی مثل ما کنتا تنظر فیہ، جیسے تم ان پچھلی حکومتوں کے کاموں کو دیکھتے تھے. وہ افراد وَيَقُولُونَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِ، تمہارے بارے میں بھی ایسے ہی کہیں گے جیسے تم دوسروں کے بارے میں کہتے تھے. انما یستدل علی الصالحین، جان لو نیک لوگوں کا جو استدلال ہے، بما یجری اللہ علیہم علی السن عبادہ، وہ در حقیقت لوگوں کی زبان پر جاری ہونے والے کلمات کی بنیاد پر ہوتا ہے. مولا علی علیہ السلام حضرت مالک اشتر سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں جہاں بھیج رہا ہوں وہاں تم پہلی دفعہ نہیں جا رہے، تم سے پہلے بھی لوگ وہاں جاتے آئے ہیں، جاتے رہے ہیں. کچھ عادل حکمران رہے، کچھ ظالم حکمران رہے. انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اور لوگوں کا سوچنا ان کے بارے میں جیسا تھا ایسے ہی وہ تمہارے بارے میں بھی سوچیں گے. اور در حقیقت لوگ اپنے امور میں اور اپنے معاملات میں ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کر پاتے کہ جو دوسروں کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دوسروں کو جیسا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ایسا نہیں دیکھتے. انہیں چاہیے کہ وہ جیسا دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اچھی یا بری بات، ایسے ہی اپنے بارے میں بھی سوچیں. اس لیے کہ جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ در حقیقت اللہ کی وہ زبان ہے. اللہ اپنے حکم کو، اپنے فیصلے کو نیک لوگوں کی زبانوں پر جاری کرتا ہے. ایک اور جگہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے منسوب ہے کہ حضرت نے فرمایا السنت الخلق اقلام الحق، لوگوں کی زبان اللہ کے قلم ہے. اللہ جس قلم سے فیصلہ کرتا ہے وہ لوگوں کی زبانیں ہیں. یہ آج کا وہ موضوع ہے کہ جو ہم مسلسل گزشتہ کئی نشستوں کے تسلسل میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ کا وہ عہد نامہ، وہ ان کا والی مصر بنتے ہوئے مولا علی سے رہنمائی لینا، وہ ایک مشہور و معروف خط جس کا آج یہ حصہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، حکمرانوں کو پیغام ہے مولا علی علیہ السلام کا کہ تم آخری نہیں ہو اور تم سے پہلے بھی لوگ موجود تھے. تم بھی ایسے ہی دیکھے اور سنے اور سمجھے جاؤ گے جیسے تم دوسروں کے بارے میں بولتے تھے یا سوچتے تھے. اپنے آپ کو بہتر رکھو، اپنے معاملات کو بہتر رکھو. لوگ جو بولیں گے وہ اللہ در حقیقت قلم ہوگا اللہ کا، جس کے ذریعے سے اللہ فیصلے کر رہا ہوگا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو مولا علی کے اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. السلام علیکم. کیولا میرا نام نا علی احسن ہے. میں ملتان سے بلونگ کرتا ہوں بیسیکلی.
میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا ہم روز قیامت اپنے خدا کو دیکھ سکیں گے؟ اس میں نا ہمارے جو شیعہ قائد ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نا جب تک زندہ ہیں اس وقت تک تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب ہم مر جائیں گے اور روز قیامت اٹھائے جائیں گے دوبارہ تو ہم اپنے خدا کو دیکھ سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے جلوہ دکھانے کی یا چہرہ دکھانے کی یا اپنا نور دکھانے کی وہ خواہش کیوں کی تھی، جبکہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہوتا ہے کہ آیا کہ میں یہ کویشچن جو کر رہا ہوں اس سے کیا ایفیکٹ پڑے گا آگے آنے والے ٹائم میں۔ جی بہت عمدہ سوال ہے۔ آپ نے جو بحث اس وقت گویا قرار دی ہے وہ مسلمانوں کے درمیان، شیعہ سنی کے درمیان ایک مارکۃ العرا بحث ہے، اور اہل سنت کے ہاں یہ عقیدہ ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور شیعہ بھی اس میں بہت روشن اور واضح اپنے عقیدے کو رکھتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، لا تدرکہ الابصار۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی طرح وہ ارشاد فرما رہا ہے لن ترانی، ہرگز اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لن جو ہے حروف ناصبہ میں سے نفی ابد کے لیے ہے، یعنی ہرگز کسی صورت میں بھی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جہاں تک سوال ہے کہ جب تم مجھے دیکھ نہیں سکتے تو پھر حضرت موسیٰ نے خواہش کا اظہار کیوں فرمایا؟ پروردگار عالم کے دیکھنے کا حضرت موسیٰ نے کیوں اظہار کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ تو قصہ بہت روشن ہے۔ حضرت موسیٰ کا یہ دعویٰ نہیں تھا، حضرت موسیٰ کی یہ خواہش نہیں تھی، بلکہ حضرت موسیٰ پر ان کے امتیوں کی جانب سے یہ اصرار تھا، یہ شدت سے ان پر ان کا کہیے کہ خواہش تھی، بلکہ بے ادبانہ خواہش تھی اور اصرار کے ساتھ خواہش تھی کہ کسی طرح ہمیں اللہ کو دکھائیں۔ جب آپ اللہ سے بات کرنے جاتے ہیں، جب اللہ آپ سے بات کرتا ہے تو آپ ہمیں بھی دکھائیں کہ اللہ کیسا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں میں سے ہزاروں اور ہزاروں میں سے سینکڑوں اور سینکڑوں میں سے 70 کا انتخاب کیا گیا، اور پھر انہیں لے کر حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور پھر وہ جو اللہ نے جبل کی طرف اپنی تجلی کی اور پھر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ سارے لوگ مر گئے اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ سارا عمل بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو خواہش انجام دی تھی، حضرت نے جو اظہار کیا تھا، وہ ان کی اپنی نہیں تھی۔ اور یہ بات میں آپ کے توسط سے یہیں کہہ دوں کہ معجزہ طلب کرنا گویا عدم اطمینان کی دلیل ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کو معجزے کی بنیاد پر مانتا ہے یا اللہ کو اللہ کی بنیاد پر مانتا ہے؟ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو اطمینان قلب رکھنے والے ہوتے ہیں، جو نفس مطمئنہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کو معجزے کی بنیاد پر نہیں مانتے، اور اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی کو بھی معجزے کی بنیاد پر نہیں مانتے، بلکہ ان کو ان کی ہی بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگوں کی خواہش پر، لوگوں کے کہنے پہ حضرت موسیٰ نے رب ارنی کہہ کر اللہ سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر، میں شیخو پورہ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے والد سرکاری ملازم رہے ہیں اور ملازمت کے دوران رشوت کی کمائی سے انہوں نے ایک 5 مرلہ ڈبل سٹوری گھر اور 3 مرلہ ٹرپل سٹوری دکانیں بنائیں جو انہوں نے میری والدہ کے نام لگوا دی تھیں۔ میری والدہ نے 1 سال پہلے وہ مکان اور دکانیں میرے نام ہبہ کر دی تھیں۔ آج میری والدہ کا انتقال ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ پراپرٹی جو میری والدہ نے میرے نام ہبہ کی تھی یہ مجھ پر حلال ہے؟ کیا یہ پراپرٹی اور اس سے منسلک تمام انکم جو ہے وہ آل محمد کے ہاں اور میرے اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں؟ جی رشوت کا پیسہ، حرام خوری، بہن آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اس معاشرے کی جو ایک بہت بڑی کمزوری جس نے خاص طور پر ہمارے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے وہ حرام خوری ہے۔ لوگ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو کیا کھلا رہے ہیں۔ اپنے اہل خانہ کو آگ کھلا رہے ہیں، اپنے اہل خانہ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ یہ جو حرام خور لوگ ہیں، یہ جو رشوت خور لوگ ہیں، یہ جو لوگوں کی کمزوریوں، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان سے پیسے بٹور کر ان کا حق اور سچ کام جو ان کی چیز ہے انہیں دینے سے پہلے ان کی حتیٰ فائل، جن کا ایک افسر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کے مسئلوں کو حل کرے،
لیکن وہ شخص ایسا نہیں کرتا، کہتا ہے کل آ جاؤ کل آ جاؤ، جب وہ تنگ آ جاتا ہے تو اس سے کہتا ہے کچھ خرچہ کرواؤ، اور وہ پھر حرام کھا کر اس کا حق اسے دیتا ہے۔ یہ حرام خوری یہ حتیٰ نصیحت سننے کے بھی قابل نہیں رہنے دیتی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جب یزیدی لشکر سے خطاب فرمایا اور کسی نے میرے مولا امام حسین علیہ السلام کو مثبت جواب نہیں دیا روز عاشور، تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری نصیحتوں کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا۔ اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے شکم حرام مال سے بھر چکے ہیں۔ حرام مال کھانے والا اچھی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا۔ اچھی بات کو نہ سننے کا مطلب ہے اس کی ترقی کی راستے بند ہو جاتے ہیں، اس کی ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ ایسا شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا جو اچھی باتوں کو نہیں سن سکتا۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوا، ان کے لیے دعا کریں، اللہ مغفرت فرمائے، ان کی نیکیوں کے بدلے میں ان کے جو یہ کمزوری تھی اس کا اللہ کرم کرے ان کے اوپر۔ البتہ کسی اور کا مال لے کر کسی اور کو دینا، یہ دو شرعی قباحتیں ہیں۔ ایک تو کسی کا مال ضبط کرنا اور دوسرا کسی اور کے مال میں تصرف کرنا۔ وہ چیز میری ہو نہ، جو چیز میری نہ ہو میں اس کو اپنی پسند سے خرچ نہیں کر سکتا۔ تو یہ مال جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بڑے کا نہیں تھا، آپ کے بزرگ کا نہیں تھا، اور وہ حرام اور رشوت کے ذریعے سے عمارت بنائی گئی تھی، تو یہ مکان آپ کا نہیں ہے۔ اور جب یہ مکان آپ کا نہیں ہے تو یہ مکان بیت المال ہے۔ یہ مکان حاکم شرع کی اجازت سے، ان کے حکم سے، ان کے فتوے سے، ان کے مشورے سے فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا۔ آپ اس مسئلے کو مزید گہرائی میں جاننے کے لیے اپنے علاقے کے کسی عالم دین سے یا توضیح المسائل سے اور شریعت سے اور احکامات سے وابستہ جو کتابیں ہیں ان سے رجوع فرمائیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میں احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بوقت تعلق ازدواج کیا تھی؟ اہل سنت مصادر میں 9 سال آتا ہے، بعض علماء اختلاف کرتے ہیں کہ 9 نہیں ہے، 14 ہیں، 15 ہیں، 16 ہیں، 18 ہیں۔ تو اس میں اپنا نقطہ نظر دیجیے، کیونکہ میرے لیے یہ تھوڑی سی مشکل بات بنی ہوئی ہے، تو اس پہ واضح روشنی ڈالیے، جزاک اللہ۔ جی، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ در حقیقت ایک ایسا سوال ہے جس میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سوال ہے۔ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی نبی مکرم سے عقد کے موقع پر، یہ بحث کی جاتی ہے، اور اس بحث کو سمجھنے کے لیے جو مقایسہ کیا جاتا ہے وہ حضرت اسماء کی عمر سے کیا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر کے ساتھ مقایسہ کیا جاتا ہے حضرت عائشہ کا۔ بلازری وغیرہ نے تاریخ میں اس بحث کو مختلف آراء اور مختلف نظریے کے ساتھ لکھا ہے۔ ظاہراً جو نتیجہ گیری ہے، یعنی اگر سارے اقوال کو ایک جگہ پر کر کے نتیجہ لیا جائے تو اس وقت ان کی عمر 24 سال کی تھی جب نبی مکرم کے ساتھ حضرت عائشہ کا عقد ہوا ہے۔ یہ جو 9 سال، یہ جو 11 سال کی باتیں ہیں، یہ بنی امیہ کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں تاکہ نبی مکرم کی توہین کر سکیں، نبی مکرم کے بارے میں ایسی سوچ کو ذہنوں میں ڈال سکیں کہ کہاں 9 سال کی ایک بچی کہہ لیجئے، اور کہاں اتنے سن و سال کی ایک شخصیت۔ اس وقت میں جب نبی مکرم کے ساتھ ان کا عقد ہو رہا ہے، ہمارے حساب سے 24 سال کی تھی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حسن شمیل ہے، میں انڈیا لکھنؤ سے بلانگ کرتا ہوں۔ قبلہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا نماز ایسے کپڑے پہ ہو سکتی ہے جس پہ کسی اینیمل کا یا کسی ایسے چیز کا فوٹو بنا ہو جو مینوفیکچرنگ کا لوگو ہو؟ تو ایسے کپڑوں پہ یا جویلری پہ نماز ہو سکتی ہے؟ اگر کپڑوں پر کسی جانور کی، کسی ذی حیات کی، کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے اور ان کپڑوں میں وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز مکروہ ہوگی۔ نماز جائز ہے، نماز حلال ہے، نماز صحیح ہے، وہ مبطل صلاۃ نہیں ہے۔ السلام علیکم مولانا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں سنی ہوں اور سنی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ یہ کچھ عرصہ ہی ہوا ہے جو میں نے یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ کچھ ویڈیوز دیکھنا شروع کی۔ شروع سے ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ شیعہ کافر ہیں، تو ان کو سننے کی بھی کبھی کوشش نہیں کی، لیکن اب جب یہ 1-2 ماہ ہوئے ہیں سننا شروع کیا تو بہت کچھ کھلا ہے، بہت سی حقیقتیں ہیں، تو پتہ چلا کہ تاریخ کتنی زیادہ تلخ ہے اور ہم سے چھپائی گئی۔ ان لوگوں کو ہمارے ہیروز بنا دیا گیا جن کے مسلمان ہونے پہ بھی شک ہوتا ہے اب۔
تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا ایک اور بات کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی۔ تو پھر جب یہ سوچتی ہوں باغ فتح کے موقع پر جب حضرت فاطمہ کے گھر پر حملہ کیا گیا، تو ان سوالوں کا جو جواب ہے وہ مجھے آپ اگر دے دیں تو بہت عنایت ہوگی۔ شکریہ۔ جی بہن، آپ سے بہت کچھ چھپایا گیا ہے، اور اب چھپنے والی بات نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا اور خاص طور پہ رسانوں نے سب چیزوں کو برملا کر دیا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں بارہا اپنی خطابات میں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور قریب ہے، کیونکہ حضرت کے ظہور سے قبل حقائق کھلنا شروع ہوں گے جو کھلنا شروع ہو گئے۔ جہاں تک بات آپ کے اس سوال کے اندر، دیکھیں ہم کسی کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، یعنی ہم کسی کو بھی جو یہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہو، ہم اس کو کافر نہیں کہتے، ہم تکفیری نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت ابو بکر کا جو عقد ہے بہت روشن مسئلہ ہے۔ یہ تو خود یہ بھی ایک کہہ لیجیے بنی امیہ کی سازشوں میں سے ایک سازش تھی کہ کسی طرح اہل بیت کی شان میں کوتاہی اور تقصیر کر سکیں، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات حضرت عمر تک بھی پہنچے گی، کیونکہ ایک کم سن بچی، وہی جو ابھی میں نے گزشتہ سوالات میں ایک سوال تھا کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال اور نبی مکرم کی عمر اتنا فاصلہ، تو یہ جو گفتگو ہے یہ بھی توہین ہے نبی مکرم کی، یہ کہیں اور سے مسلمانوں میں اسرائیلیات کو ڈالا گیا ہے۔ اور یہ والا مسئلہ بھی کہ حضرت ام کلثوم جو حضرت مولا علی کی بیٹی ہیں، ان کا عقد ہو رہا ہے اور وہ کم سن ہیں، وہ گود میں ہیں، اور پھر ایسے لا کے ان کو پیش کیا جاتا ہے، پھر وہ اس کا انکار کرتی ہیں، اور پھر ایک عجیب و غریب سی داستان ہے پوری، جس میں جہاں مولا علی علیہ السلام کی توہین ہے، وہ شاید اس حدیث کو گھڑنے والوں نے سوچا نہیں تھا کہ وہاں حضرت عمر کی بھی اس میں توہین ہے۔ تو یہ تو ایک بہت روشن بات ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں، حضرت محمد ابن ابی بکر کی بہن تھیں، حضرت عائشہ کی بہن تھیں، جو حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھیں، ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر سے ان کا عقد ہوا، ان سے پھر اولاد ہوئی، جن اولادوں میں ایک اولاد حضرت ام کلثوم بھی تھیں۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاں جب عقد ہو کر حضرت اسماء بنت امیس رضوان اللہ تعالی علیہا ان کے ساتھ جو بچے آئے، ان میں حضرت محمد ابن ابی بکر اور حضرت ام کلثوم بھی تھیں، حضرت عبد الرحمن بھی تھے، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے اور حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں۔ تو جب حضرت عمر نے رشتہ طلب کیا تو وہ کیونکہ مولا علی کے گھر میں پل رہی تھیں، اور مولا علی اس رشتے کا اگر انکار بھی کرتے تو حضرت عائشہ کی خواہش تھی کہ جو ہے وہ حضرت عمر سے ان کا عقد ہو۔ یہ ایک پوری داستان ہے۔ اور حضرت ابو بکر کی کیونکہ وہ بیٹی تھیں، حضرت عائشہ بھی حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں، تو انہوں نے اپنی بہن کا عقد حضرت عمر کے ساتھ کروایا۔ در حقیقت حضرت عمر، اگر یہ روایت مان بھی لی جائے تو حضرت عمر داماد حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر داماد علی نہیں ہیں۔